مان لے توحید کو، پھر بھی وہ توحید مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ رسالت کا واسطہ نہیں، رسالت کا واسطہ نہیں۔ وہ توحید مقبول ہے جو رسالت کے واسطہ سے آئے۔ وہ توحید تو مرکزیت کس عقیدے کو حاصل ہے؟ عقیدے رسالت کو حاصل ہے، لیکن بنیادی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ بنیادی حیثیت عقیدہ توحید کو حاصل ہے۔ ذرا بات سمجھ لینا، آ گئی ہے تو اب تھوڑا سمجھ لینا۔ عقیدہ توحید بنیادی، اگر عقیدہ توحید صحیح ہو گیا نا تو سارے عقیدے صحیح ہو جائیں گے۔ عقیدہ نبوت رسالت بھی صحیح ہو جائے گا، اور جتنے عقائد فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہے، جنت جہنم کا عقیدہ، سارے عقیدے ٹھیک ہو جائیں گے جب عقیدہ توحید ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی عقیدہ توحید کے حدود معلوم ہو گئے کہ عقیدہ توحید میں کیا کیا ماننا ہے، اللہ کو کیسے ماننا ہے، کن صفات سے ماننا ہے، وہ رب کن صفات کا مالک ہے، میرا ایمان اس پر کیسے ہونا ہے، یہ ساری چیزیں جب معلوم ہو گئی اور ان صفات کے ساتھ رب کو مان لیا، توحید کا قائل ہو گیا، اب نبی کو نبوت کے رسالت کے حدود میں رکھے گا، اس حدود سے باہر نہیں نکالے گا۔ نبی کو خدائی کے درجے میں نہیں پہنچائے گا، ولی کو خدائی کے درجے میں نہیں پہنچائے گا، کسی فرشتے کو خدائی کے درجے میں نہیں پہنچائے گا، کسی اور مخلوق کو خدائی کے درجے میں نہیں پہنچائے گا۔ ہر ایک مخلوق کو اپنے دائرے میں، اپنے حدود میں قائم ہے۔ جب عقیدہ توحید ٹھیک ہو جائے گا۔ اب صحابہ کہتے تھے عقیدہ توحید ٹھیک تھا، ٹھیک تھا کہ نہیں تھا؟ ایسے ہی ٹھیک نہیں تھا، صحیح ٹھیک تھا۔ جب عقیدہ توحید ٹھیک تھا صحابہ اکرام کا، تو حضور کے ساتھ محبت جو صحابہ کو تھی اس کی مثال دنیا پیش کر سکتی نہیں پیش کر سکتی۔ اتنا عشق، اتنی محبت ہوتے ہوئے بھی پھر بھی صحابہ نے حضور کو رسالت کے حدود سے باہر نہیں نکالا۔ جب حضور کا وصال ہو گیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ ایسا صدمہ تو نہ پہلے کسی پر آیا نہ آ سکتا ہے جو صحابہ پہ آیا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو عجیب مسئلہ ہے، سب سے زیادہ محبت بھی حضرت صدیق اکبر کو حضور کے ساتھ، فراق رسول کا درجہ جو ہے انہیں حاصل کیا، لیکن صفات نبوت جو سینے کے اندر تھیں، جن کا پڑھاؤ پڑا تھا صفات نبوت کا، اس میں ایک کیا تھا؟ برداشت، صبر و تحمل، بردباری۔ وہ صدیق اکبر کو اسی وقت کے لیے اللہ نے عطا فرمایا۔ نبی کی یہی شان ہوتی ہے، ساری دنیا کے مسائل نبی پہ ڈھا دیے جائیں، پھر بھی نبی اتنا اس کا استقامت ہوتی ہے، بھار کیا دنیا کی کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور نبی اس استقامت کو بھار بن کر دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ مسائل ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا بہت آسان ہے۔ کچھ پریشانی نہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ استقامت کا پہاڑ بن گئے، سارے صحابہ کو جمع کر اور خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل على آخر، یہ آیت پڑھی، اور پھر اس آیت کی تشریح میں صحابہ کو سمجھا دیا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر، جس کا معبود محمد رسول اللہ تھے، وہ محمد آج دنیا سے اس کا معبود بھی دنیا سے جو اس کی عبادت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا معبود آج بھی زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ رہے گا۔ عقیدہ توحید صحیح ہے تو حدود بتا دیں۔ بھئی ہم حضور کی عبادت تو نہیں کر رہے، حضور نے ہمیں یہ مشن جو دیا ہے، حضور جس مشن کے لیے آئے تھے وہ مشن ہمیں دے دیا، اس مشن پہ ہمیں یہ وقت تو آنا تھا، حضور نے ایک دن دنیا سے رخصت ہونا تھا، ہماری بد نصیبی کہ ہماری زندگی میں آ گیا، لیکن آنا تو تھا۔
عبادت کا مشن دیا ہے، اللہ کی توحید کا مشن دیا ہے، ہم نے اب اس صدمے سے متاثر ہو کر یہاں بیٹھنا نہیں ہے، حضور کے مشن کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جانا ہے۔ پھیل گئے نہیں تھے بھائی، توحید ہی سمجھائیں کہ توحید، عقیدہ توحید کی طرف جاؤ۔ مسلمان کو سہارا ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ عقیدہ توحید سے ملے گا۔ عقیدہ، اس لیے اللہ نے اپنے موحدین کو، توحید پرستوں کو اللہ نے چیلنج کیا قرآن کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ چیلنج قرآن نے کر دیا، اور توحید پرستوں، اللہ پر ایمان رکھنے والوں، اللہ کو ماننے والوں، تیار ہو جاؤ، تمہارے سینوں میں توحید کا نور آ گیا ہے، اب تیار ہو جاؤ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب میں تمہارا امتحان دوں گا، آزمائش کروں گا، بشے کسی چیز کے ساتھ ہو جائے، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کسی ایک چیز کے ساتھ تمہاری آزمائش کر سکتا ہوں، اور کامیابی ہوگی صبر کے ساتھ۔ وبشر الصابرین۔ بھائی ایک سوال ہوتا ہے، ماننے والے کو اتنا بڑا چیلنج، اتنی تاکیدات کے ساتھ چیلنج کر تیار ہو جائے، ایک سوال ہے، اس کو مانتا بھی ہے، یقین اور ایمان بھی رکھتا ہے، پھر اللہ چیلنج بھی کرتا ہے کہ پھر تیار ہو جا، میں تیری آزمائشیں کروں گا، کبھی مال میں نقصان دوں گا، کبھی جانوں کا نقصان آئے گا، کبھی خوف تاریک ہو جائے گا دشمن کا، کبھی بھوک آئے گی، یہ سارے ان چیزوں سے آزمائش کروں گا، تیار ہو جا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہی امتحان اسی کا آزمائش اسی پر جو ماننے والا ہی کیوں؟ تو بات سمجھیں، علماء نے لکھا یہ اس لیے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں کے اندر امتحان کس کا ہوتا ہے؟ جس نے داخلہ لیا ہوتا ہے، جس نے، اور جس نے داخلہ نہ لیا ہو اس کا امتحان ہوتا ہے، اس کو امتحان گاہ میں چھوڑا جاتا ہے؟ نہیں۔ کیوں کہ جس نے داخلہ لیا، فیسیں دی اور پڑھتا رہا، اور اسی پر آزمائش آ گئی، امتحان کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے طالب علم کے لیے، خون سکھا دیتے ہیں، امتحان آتا ہے، نہ روٹی کا مزہ آتا ہے، نہ کھانے کا مزہ ہے، نہ پینے کا مزہ ہے، نہ نیند آتی ہے، جب تک امتحان نہیں ختم ہوتا، تو کیا حالت ہوتی ہے طالب علم؟ اتنی پریشانی میں مبتلا کر دیا اس کو جو فیسیں جمع کرا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد ہے اس کو آگے ترقی ہے، امتحان ہوگا، امتحان میں کامیابی حاصل کرے گا تو آگے کیا ہوگی؟ ترقی ہوگی۔ اور جس نے داخلہ ہی نہیں لیا، اس کو امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا جا سکتا، اس کی ترقی کہاں؟ جس نے داخلہ ہی نہیں لیا، تو ایمان والے نے، موحد نے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نے داخلہ لے لیا، کیا کر دیا؟ داخلہ لے لیا۔ یا اللہ میں تجھے ماننے والا ہوں، تیری ذات پر ایمان رکھتا ہوں۔ رب نے کہا میرے بندے تو میری ذات پر ایمان رکھتا ہے، اب مجھے بھی تیری ترقی مقصود ہے، میں بھی تیری ترقی چاہتا ہوں، میں تجھے آخرت میں ایسے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا کر دوں، دنیا دیکھتی رہے۔ پھر دیا کہ نہیں دیا مقام اللہ؟ بلال حبشی کو جب امتحان میں ڈالا اللہ نے، بلال حبشی کامیاب ہوئے، پھر اللہ نے درجہ دیا کہ نہیں دیا؟ وہی بلال تھے نا، مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، جوتوں کی آگ کہاں آ رہی ہے؟ جنت کی گلیوں میں آ رہی ہے۔ وہی عمر تھے جن کو آزمائش، عمر کے لیے بہت بڑی آزمائش، حضرت عمر کے لیے، دیکھیں اتنا جری انسان، بہادر دلیر انسان، اور اسے کہا جائے صبر کرنا ہے، تجھے کوئی گالی دے، ہاں جی تھپڑ لگائے، کوئی بھی کہے، تو نے بات نہیں کرنی، جواب نہیں دینا، ایسے